TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین ہاؤس آف کامن سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین نے روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے دفاع میں یورپ کے ساتھ کھڑے ہونے پر کینیڈا کی تعریف کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ہاؤس آف کامن سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین نے روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے دفاع میں یورپ کے ساتھ کھڑے ہونے پر کینیڈا کی تعریف کی۔ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ کینیڈا اور یورپ کے درمیان تعلقات صرف روس کی جنگ سے مضبوط ہوئے ہیں، جسے انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک چیلنج قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت سچے دوستوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یورپی یونین اور کینیڈا یہی ہے۔ صدر یورپی یونین کا کہنا تھا کہ پیوٹن نے یوکرینیوں اور ان کی آزادی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور یہ ہم آسانی سے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم یورپی سلامتی اور اپنی بین الاقوامی برادری کی بنیاد کے لیے اس خطرے کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور میں جانتی ہوں کہ کینیڈا کا عزم بھی ہماری طرح ہی اٹل ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یورپ کو نازی کنٹرول سے آزاد کرانے کے لیے لڑنے والے کینیڈا کے فوجیوں کی یاد کو یاد کرتے ہوئے وان ڈیر لین نے ماضی اور حال ہی میں جمہوریت کے دفاع میں مدد کرنے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی جمہوریت آپ کے کینیڈا کے لوگوں کے مقروض ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 80 سال بعد آزادی اور جمہوریت کی اقدار اب بھی بحر اوقیانوس کے دونوں ساحلوں کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے روس کی جنگ کے خلاف یوکرین کی مزاحمت اور آپریشن یونیفائر کے ذریعے یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے پر کینیڈا کی تعریف کی، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ حملے کے پہلے دنوں میں یوکرین کو بچایا۔ وان ڈیر لین نے اپنی پوری تقریر میں متعدد تعریفیں وصول کیں۔ اپنے خطاب سے پہلے ٹروڈو نے وان ڈیر لین کو یوکرین کے پرجوش حامی کے طور پر متعارف کرایا۔ کینیڈا کے وفاقی حکومت یوکرین کے ٹوٹے ہوئے الیکٹریکل گرڈ کی مرمت کے لیے 7 الیکٹریکل ٹرانسفارمرز عطیہ کر رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت یوکرین کے ٹوٹے ہوئے الیکٹریکل گرڈ کی مرمت کے لیے 7 الیکٹریکل ٹرانسفارمرز عطیہ کر رہی ہے۔ یہ اعلان اسی دن سامنے آیا ہے جب یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین صاف توانائی، تجارت اور یوکرین کے لیے سپورٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کینیڈا کا دورہ کر رہی ہیں۔ ٹرانسفارمرز کو یورپی یونین کے سول پروٹیکشن میکانزم کے ذریعے پہنچایا جائے گا، جو ایک مشترکہ رسپانس گروپ ہے جو خطے میں تباہی کے رد عمل کو مربوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وان ڈیر لین نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ مشترکہ خطاب کے دوران کہا، میں یوکرین کو جنریٹرز فراہم کرنے کے آپ کے ارادے کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں، جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ جہاں پیوٹن حکمت عملی سے یوکرین میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور سول انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں، یہ سامان یوکرین کے لیے کثیر جہتی تعاون کا حصہ ہے تاکہ توانائی کی اہم ضروریات کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ یہ ملک روس کے حملے کے دوسرے سال میں بھی اپنا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے ایک بیان میں کہا کہ جیسا کہ یوکرینی باشندے روس کے مکمل پیمانے پر حملے کے اثرات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم یوکرین اور اس کے لوگوں کے لیے اپنے پیغام کا ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا آپ کے ساتھ ہے، ہماری حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوکرینی اپنے وطن کی جنگ میں تنہا نہیں ہے۔ کینیڈا ہمیشہ جمہوریت، خود مختاری اور انسانی حقوق کی حمایت کرتا رہے گا۔ کینیڈا ہمیشہ یوکرین کی حمایت کرے گا۔ یہ اعلان اس وقت بھی سامنے آیا جب وان ڈیر لین نے کینیڈا سے یورپ کو زیادہ صاف ہائیڈروجن برآمد کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ممالک کا بلاک روسی توانائی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ہفتے کے آخر میں شہر میں برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق تقریباً 8 سینٹی میٹر برف باری 4 دنوں کے دوران متوقع ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گریٹر ٹورانٹو ایریا کے لیے آنے والے دنوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ہفتے کے آخر میں شہر میں برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق تقریباً 8 سینٹی میٹر برف باری 4 دنوں کے دوران متوقع ہے۔ منگل تک جی ٹی اے کے علاقوں میں جمعے کی رات 20 سے 30 سینٹی میٹر برف باری اور گرج چمک کے بعد شہر میں صفائی جاری ہے۔ سٹی ہال نے ہفتے کے روز برفانی طوفان کی ایک بڑی حالت کا اعلان کیا، جب عملہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو صاف کرنے کا کام کر رہا تھا۔ ہفتے کے دوران درجہ حرارت معتدل رہنے اور آسمان ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد جمعے کو برف ٹورانٹو میں دوبارہ داخل ہوگی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 1 سے 4 سینٹی میٹر برف پڑ سکتی ہے، پھر اتوار سے پیر تک مزید 3 سے 7 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے جمعے اور ہفتے کو ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن وہ اتوار اور پیر کو ٹورانٹو میں طوفان کی پیش گوئی بھی کر رہا ہے۔ ہفتے کے دوران درجہ حرارت معتدل رہنے اور آسمان ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔
اس کے بعد جمعے کو برف ٹورانٹو کی پیشن گوئی میں دوبارہ داخل ہو گئی ہے۔ ویدر نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ شہر میں جمعے اور ہفتے کے درمیان 1 سے 4 سینٹی میٹر برف پڑ سکتی ہے، پھر اتوار سے پیر تک مزید 3 سے 7 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ ماحولیات کینیڈا نے جمعے اور ہفتے کو آبار آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن وہ اتوار اور پیر کو ٹورانٹو میں طوفان کی پیش گوئی بھی کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر ہفتے کے آخر میں ٹورانٹو میں 6 سے 8 سینٹی میٹر تک برف پڑنا ممکن ہے۔ اگلے ہفتے کے وسط میں درجہ حرارت 0 سے اوپر بڑھنے والا ہے۔ ہلکی برف، سورج اور بادلوں کے آمیزی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ شہر میں 17 فروری کو صرف 19 سینٹی میٹر، 27 فروری کو تقریباً 6 سینٹی میٹر اور جمعے کو کم از کم مزید 17 سینٹی میٹر برف باری ہوئی، یعنی پچھلے 2 ہفتوں میں ٹورانٹو پر تقریباً 45 سینٹی میٹر برف پڑ چکی ہے۔ چینی وزیر خارجہ چن کینگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین ایک تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چینی وزیر خارجہ چن کینگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین ایک تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے، امریکہ کو چاہیے کہ اسے عبور نہ کرے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو تقریباً 61 کروڑ ڈالر سے زائد کے ہتھیاروں کے ممکنہ فروغ سے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک میڈیا پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک صحت مندانہ مقابلے کے بجائے چین کے خلاف کینے اور بغض سے بھری مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنا صرف چینیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے اور کسی دوسرے ملک کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث امریکہ ہے اور اگر اس نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو اس مہم کا اختتام تصادم پر ہو سکتا ہے۔ چن کینگ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تنازع کو بڑھاوا دینے کی مذموم کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے لیکن خود قانون پر عمل نہیں کرتا، اس کو درست عمل نہیں کہا جا سکتا۔ چینی وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ چین کے متعلق امریکہ کے خیالات مسخ شدہ ہیں اور وہ چین کو ایک بڑا حریف اور چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ اس جزیرے کے لیے امریکی حمایت کی وجہ سے برسوں میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ چند ماہ قبل امریکی سینئر سیاستدانوں نے تائیوان کے دورے کر کے بیجنگ کو مشتعل کر دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق ان کے اس دورے کا مقصد امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی دوبارہ توثیق کرنا ہے۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے کہا کہ ہماری توجہ داعش کو شکست دینے کے مشن پر مرکوز ہے اور ہم یہاں کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری افواج کو کسی قسم کی دھمکیاں یا اس پر حملے اس مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے عراقی وزیر اعظم محمد السودانی اور وزیر دفاع سابق محمد العباسی سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ امریکی افواج عراق کی حکومت کی دعوت پر عراق میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افواج دہشت گردی کے خلاف عراقی قیادت میں لڑائی کی حمایت میں ایک غیر جنگی اور مشاورتی کردار میں کام کر رہی ہے۔ امریکہ عراق کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کی حمایت میں اپنی شراکت کو مضبوط اور وسیع کرتا رہے گا۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم السودانی کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور امریکی وزیر دفاع نے ملاقات کے دوران داعش کے خلاف جنگ میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر دفاع 20 مارچ 2003 کو عراق پر امریکی حملے کی 20ویں برسی سے چند روز قبل یہ دورہ کر رہے ہیں۔ 2003 میں امریکہ نے حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ بعد ازاں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی تھی۔ امریکہ نے 2011 میں عراق سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا تھا، لیکن سابق صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے داعش کے خلاف لڑائی کو تقویت دینے کے لیے 3 سال بعد ہزاروں فوجیوں کو عراق اور پڑوسی ملک شام میں واپس بھیج دیا۔ فی الحال امریکہ کے عراق میں 2500 اور شام میں 900 فوجی موجود ہیں جو مقامی فورسز کو داعش کے خلاف جنگ میں مشورے اور مدد فراہم کر رہے ہیں، جس نے 2014 میں دونوں ممالک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2017 کے آخر میں اپنی علاقائی شکست کے باوجود داعش کے جنگجو اب بھی عراق کے ساتھ ساتھ
شام میں بھی حملہ کر رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں داعش کے حملوں میں درجنوں عراقی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔